سے اگر کسی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ وہ حیوان جانور ہے، وہ ناطق جانور ہے، وہ ناحق جانور ہے، وہ بے زبان جانور ہے، لیکن انسان تو عقل و خرد کا مالک ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے۔ انسان کائنات میں بادشاہ اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر بنا ہے۔ عقل اللہ نے بھینس کو بھی عطا کیا ہے، گدھے کو بھی عطا کیا ہے، سانپ کو بھی عطا کیا ہے، کتے کو بھی عطا کیا ہے، بچھو کو بھی کیا ہے، چڑیا کو بھی کیا ہے، لیکن اللہ نے بھینس کو شعور نہیں دیا ہے، بیل کو شعور نہیں دیا ہے، گدھے کو شعور نہیں دیا ہے۔ اللہ نے واحد ایک مخلوق ہے، انسان ناسی مخلوق ہے، جس کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے اور ساتھ شعور بھی دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک عقل عطا کیا ہے اور دوسرے نمبر پر شعور عطا کیا ہے۔ انسان جو دیکھو، ایک مثال دینے لگا ہوں، دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں اگر کسی انسان کو پیشاب آ جائے، انسان کا شعور کہے گا نہیں مسجد ہے، میں نے یہاں پیشاب نہیں کرنا۔ اگر زیادہ آدمی ہوں، انسان ٹائلٹ تلاش کرے گا، انسان بیت الخلا کو ڈھونڈے گا، اگر اس کو ٹائلٹ یا بیت الخلا نہیں ملتے وہ کسی اجاڑ جگہ پر چلا جائے گا۔ لیکن اگر گائے کو، بھینس کو، کسی اور جانور کو جب پیشاب آ جائے، اچھی جگہ ہو بری جگہ ہو، اس کے گرد آدمی کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، ایک ہو یا ہزار ہوں، وہ اسی مقام پر پیشاب کر دے گی۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے شعور عطا نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو شعور دے کر یہ فیصلہ کیا ہے، انسان کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، جنت بھی رکھی ہے، جہنم بھی رکھی ہے۔ جنت نیک اعمال کرے گا تو جنت جائے گا، برے اعمال کرے گا تو جہنم جائے گا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، اللہ نے انسان کی مرضی پہ بات کو چھوڑ دیا ہے، اور انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں انسان کی درستگی کے لیے، انسان کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے اللہ ساتھ نبی کو بھیجتے رہے ہیں۔ آخری امت کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے یہ نبی بھی آخری ہے، امت بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے۔ اگر یہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو جنت جائیں گے، اگر گمراہی کی طرف جائیں گے تو جہنم کی طرف جائیں گے۔ میں مسلمان توجہ کرنا، اقبال کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال نے بڑا عجیب شعر پیش کیا۔ علامہ اقبال کہنے لگا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ اکبر، انسان کی جو ذات ہے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ انسان اچھے اعمال کرے گا تو جنت جائے گا، برے اعمال کرے گا تو جہنم جائے گا۔ میرے مسلمان ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، آذان بھی ہوتی ہے، وعظ بھی ہوتے ہیں، جنازے بھی اٹھتے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان اتنا بےحس ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کی حدوں کو کراس کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو تار تار کر رہا ہے۔ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں، کسی ایک آدمی سے نہیں پوچھنا چاہتا، میں مطلقاً بات کرنا چاہتا ہوں یا پوری بستی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے افراد ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ پوری بستی میں 10 15 20 افراد ہوں گے جنہوں نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوگا،
لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن کریم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ نے مال بھی دیا ہے لیکن حج کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، تھوڑا ہے، جب زیادہ ہوگا تو میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان بھائی توجہ کرنا، یہ اعمال اگر سوچا جائے تو اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا، نبی محمد کو کس لیے بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس لیے؟ عیسائی تو مانتے ہی نہیں، وہ تو اپنے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نغمے بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی نہیں مانتے۔ عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کبھی کبھی دنیا والوں کو بتاتے ہیں، دنیا والوں دیکھو نا، آج جس طرح جس ملک میں 2 4 5 10 پارٹیاں ہوں، ایک برسر اقتدار ہو، توجہ کرنا، ایک برسر اقتدار ہو اور دوسری اپوزیشن میں ہو، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ برسر اقتدار کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہے، کبھی جلسے کی صورت میں، کبھی لانگ مارچ کی صورت میں اپنا پاور شو سامنے کرتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی قوت اور اپنی توانائی انرجی دکھانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں مبعوث کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے توجہ دنیا پر بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب، یہ اللہ کی قدرت، ساری کی ساری مخلوق تیز نیز ہو گئی، صرف وہی لوگ، وہی مخلوق بچی جو کشتی نوح میں سوار تھی، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھی، وہ بچ گئی، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں، حیوانوں کی صورت میں، پرند اور چرند کی صورت میں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو زندگی عطا کرنی تھی، وہ مخلوق بچ گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، اے اللہ، سامنے والا جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے، اس پتھر سے اگر اونٹنی نمودار ہو جائے، وہ ہمارے سامنے بچہ جنم دے، اللہ ہم تب تیری وحدانیت کا اقرار کریں گے، ہم تب تجھے اللہ مانیں گے، مالک مانیں گے، خالق مانیں گے، مشکل کشا، حاجت روا مانیں گے۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے پتھر کو حکم دیا کہ پتھر 2 ٹکڑے ہوا، قوم کے سامنے اونٹنی پتھر سے باہر آئی، اور جب پتھر سے باہر آئی اونٹنی نے اپنے پیٹ سے بچے کو جنم دیا۔ اللہ اکبر، پتھر اور جنس اور اونٹنی اور جنس۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھینس کے بچے نے بیل کے بچے کو جنم دیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، بھینس کی جنس اور ہے اور بیل کی جنس اور ہے۔ اب مسلمان اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ پتھر سے اونٹنی کا جنم یہ قدرت خداوندی ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا اور پیدا کر کے 3 دن کا بچہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، تمہارے بچے میرے بچے، کائنات کے بچے 4 سال کے بعد بھی نہیں بول سکتے، مگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو
اور یہ شان میرے رب کی ہے۔ یہ کس کی شان ہے دوستو؟ یہ میرے رب کی شان ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونا چاہیے، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے احباب کرام، پھر دیکھنا اس میں مزہ کتنا آتا ہے، اس میں مزہ کتنا آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل تم بتاؤ کہ تمہیں اپنی زندگی میں کبھی سکون، سرور، لذت، مزہ آیا ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک، میری زندگی کا وہ لمحہ جس رات آقا معراج پر تشریف لے گئے اور میں نے تیرے نبی کے پاؤں کی تلیوں کا جو بوسہ لیا، مجھے بوسہ لیتے ہوئے جو لطف آیا، اے اللہ مجھے زندگی میں کبھی اتنا لطف و مزہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے مسلمان بھائی، یہ شریعت بڑی پاکیزہ ہے، یہ دین بڑا پاکیزہ ہے، یہ سنت نبوی بڑی عمدہ اور اعلیٰ چیزیں ہیں، اور یہ ہماری نجات، ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ یہ بڑی ہی خیر و برکت والی رات ہے، یہ بڑی ہی قیمتی رات ہے۔ اگر اس رات کو ہم توجہ رکھیں، اس رات کو ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو میرے مسلمان بھائیوں یہ ہمارے لیے سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، قرآن کریم ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر اس کے اوپر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کے گزرے دور میں میری سنتوں پہ عمل کرے گا، میرا مولا اس کو 100 شہداء کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ ایک نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر جمعے میں غسل کرنا جمعے کے لیے سنت عمل ہے۔ آج جنہوں نے غسل کیا ہے اس نیت سے کہ میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھوں گا، اس نے غسل کیا ہے اس نیت سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ نے اس کو 100 شہداء کا ثواب عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے شہادت کی موت پانے کے لیے دعا کی، اے اللہ مجھے تیرے دین کی نصرت کے لیے قربان کیا جائے، اور پھر زندہ کیا جائے، پھر قربان کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قربان کیا جائے، مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ لیکن اللہ نے آقا کو جو موت عطا کی وہ شہداء کی موت سے بھی اعلیٰ ہے، شہداء کی موت سے بھی ارفع ہے۔ آپ نے غسل کیا تو 100 شہداء کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں مل گیا، اور اس کے بعد آپ نے جمعے کے لیے نیک کپڑے پہنے، دھلے ہوئے پہنے، سلے ہوئے پہنے، استری کر کے آئے۔ احباب کرام، 200 شہداء کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے آنکھوں میں سرما لگ ڈالا۔ سرما ڈالنا، کجلا ڈالنا بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ جب چل رہے تھے آپ کو گھر والوں نے کہا کہ میاں میرے سرتاج، میرے بھائی، میرے بیٹے، اور گھر سے نکلتے ہوئے بہنوں نے بھائی کو کہا کہ ذرا خوشبو بھی لگا لے، پرفیوم بھی لگا لے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ 400 شہداء کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا۔ اللہ
پانی تم بھی پیتے ہو، میں بھی پیتا ہوں، بیٹھ کر پانی بسم اللہ پڑھ کے پانی دیکھ کر پئیں اور الحمدللہ کے دائیں ہاتھ سے پئیں۔ 6 سنتے ہیں پانی پینے کی، 600 شہداء کا ثواب مل گیا۔ کتنے شہداء کا ثواب مل گیا دوستو؟ 600 شہداء کا ثواب اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ نہ کوئی خرچہ تھا، نہ کوئی چرچا، نہ کوئی پرچا، تمہیں پتا ہے اور تمہارے رب کو پتا ہے، تمہیں علم ہے یا تمہارے رب کو علم ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو آدمی کرتا ہے تو آدمی کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، آدمی کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے پیاری سنت، پیارا طریقہ قرآن کریم کی زیارت کرنا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کو چومنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو اٹھانا۔ اللہ اکبر! جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف پڑھنے پہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی رکوع پڑھتا ہے، آدھا پارا پڑھتا ہے، پاؤں پڑھتا ہے یا پارا پڑھتا ہے، 2 پارے پڑھتا ہے، وہ نیکیاں تم شمار کر لو کہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص 3 بار پڑھتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک قرآن کریم کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا اونچی آواز سے مل کے کہو سبحان اللہ۔ ایک قرآن کریم کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی نیکیاں، اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا اجر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم سوچتے ہیں نا، چچا زاد بھائی میرا دشمن ہے، تایا زاد بھائی میرا دشمن ہے، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، محلے دار، میری برادری والے، میرے قوم والے، میرے قبیلے والے، میرے ہم حسن جس شعبے میں میں کام کرتا ہوں وہ مجھ سے جلتے ہیں، اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بابوزو ہوں، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، چچا، تایا، خالو، ماموں، عقیقی بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، تایا زاد بھائی، محلے دار، رشتہ دار، برادری والے، قوم والے، یہ دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دشمن جو ہمارے خدا کا دشمن ہے، ہمارا دشمن جو ہمارے نبی کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہمارے قرآن کا دشمن، ہمارا دشمن وہ ہے جو صدیق کا دشمن ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو عمر کا دشمن ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو عثمان کا دشمن ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو علی کا دشمن ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو حسن و حسین کی شہادت کا دشمن ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو امیر معاویہ کی سیاست کا دشمن ہے، جو اولیاء کا دشمن ہے، جو صلحاء کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن شیطان ہے۔ یہ برادریوں والے، یہ بھائی، یہ دوست احباب، یہ دشمن نہیں ہوا کرتے، ہماری غلط سوچ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شعبان کی 15ویں رات پہ نگاہ رکھا کریں توجہ کے ساتھ، کہ کہیں میرا نام تو اس دفعہ اس زندگی کی رونق سے نہیں کوچ کر گیا، کہیں مجھے تو نہیں جانا پڑ گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم یہ فکر کریں گے تو پھر ہمیں اپنی قبر بھی یاد آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
शाबान वाली 15वीं रात को कब्रिस्तान में जाया करो, अपनी अम्मी की कब्र पे जाया करो, अबू की कब्र पे जाया करो। ये हमारे करीब ही कब्रिस्तान है। मेरे नूरपुर वाले लोग, मेरे नूरपुर के बाद ऐसे भाई भी हैं, अभी अगर मैं सारे गांव को जाकर ये कहूँ आपके ये रिश्तेदार हैं, आप मुझे इनकी कब्र पहचान कर बताएं, बाद ऐसे भी मेरे भाई होंगे, वो कहेंगे कि मेरा अब्बा दफन तो इसी कब्रिस्तान में हुआ है, लेकिन मुझे अपने बाप की कब्र का इल्म नहीं है, मेरे ज़हन में नहीं रही, मुझे पता नहीं है मेरी अम्मी की कब्र कहाँ है, मेरे भाई की कब्र कहाँ है, मेरे रिश्तेदार की कब्र कहाँ है। मेरे मुसलमान भाई, एक जिस तरह तुमने अपनी अम्मी की चारपाई को कंधा दिया था, अपने अब्बे की चारपाई को कंधा दिया था, अपने भाई की चारपाई को कंधा दिया था, अपने रिश्तेदार की चारपाई को कंधा दिया था, अपने भाई रिश्तेदार को मर्द ने मर्द को हुस्न दिया, औरत ने औरत को हुस्न दिया, उसको कफन पहना दिया और कफन पहना के उसको मुर्दा सूरत में एक तैयार करके चारपाई पर लेटा दिया। उस चारपाई पर लेटने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो कफन का टुकड़ा बचा हुआ जो होता है उसकी टोपी बनाने के लिए, उसका रुमाल इस्तेमाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस बिस्तर से मुर्दे को निकाला जाए उस बिस्तर पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके कपड़े पहनने के लिए बेटा तैयार नहीं है, माँ के कपड़े बेटी पहनने के लिए तैयार नहीं है, और बाप के कपड़े पहनने के लिए बेटा तैयार नहीं है, भाई भाई के कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुसलमान भाई, आज हमारा ये नजरिया है, हमारी ये सोच है, हमारी ये फिक्र है, हमारी ये तलब तमन्ना तर्क है, और जिसकी बुनियाद पर हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सिराते मुस्तकीम का सहारा, पैगंबर की शरीयत का सहारा, पैगंबर का सहारा, कुरान का सहारा नहीं लेंगे तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बरादरियों के चक्कर, लड़ाइयों के चक्कर, फितने फसाद के सारे चक्कर छोड़कर हमें एक अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। एक तरीके पर देखो, यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिसाल अल्लाह ने कुरान के अंदर क्यों बयान की है, कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र क्यों फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अफसाना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान अल्लाह ने कुरान में इसलिए बयान की है, अल्लाह दुनिया को बताना चाहते हैं, उम्मत मुहम्मदिया को समझाना चाहते हैं, जिस तरह जो सलूक यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने किया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने कैसा दर्दनाक सलूक किया है, कैसा दर्दनाक सलूक किया है। मुसलमान भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम कम सिन बच्चे हैं, लेकिन भाई पावर में है, जवानी में है, फरासत में है, फार्म में है, 11 एक तरफ है, अकेला बच्चा एक तरफ है, लेकिन अल्लाह की मदद देख लीजिए, अल्लाह की नुसरत देख लीजिए। भाइयों ने उस बच्चे को, 11 ने बच्चे को, किसी ने पाँव पकड़ा होगा, किसी ने बाजू पकड़ा होगा, किसी ने सर पकड़ा होगा, कुर्ता उतार के नंगा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से जिब्राइल आमीन से इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, मेरा नबी यूसुफ कुएं में बाद में पहुंचे, पहले जाकर मेरे पैगंबर को अपने हाथों पे वसूल कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में एक तावीज था, उस तावीज में कुर्ता जो जन्नत से लाया गया, किस लिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को दिया, इसहाक अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम को दिया, याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता तावीज बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में डाल दिया। हजरत इब्राहीम आए, तावीज निकाला, कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनाया, यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम। उसके बाद अगला सफर चलता रहा। अब्बा जब मुलाकात हुई भाइयों की, एक दफा गल्ला लाए, दूसरी दफा बिन्यामीन को लेकर गए
اور جب بنیامین کے غلے سے، بنیامین کی بوری سے وہ شاہی محل کا کوڑا نکلتا ہے، ادھر یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، ادھر بنیامین کھڑے ہیں، ادھر بھائی کھڑے ہیں۔ مسلمان ذرا سوچ، ذرا توجہ تو کر، مسلمان ذرا بات زیر غور ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی کہنے لگے، اے بادشاہ سلامت، یہ وہ بنیامین ہے، اس کا بھائی یوسف بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ احباب کرام اس وقت تصویر فلک میں دیکھا، حوصلہ یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کا برداشت کا ملکہ دیکھ لیجئے، محسوس نہیں ہونے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے رندلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ کام لیا، اور اس کے بعد دوبارہ جب واپس آئے پھر کہنے لگے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یوسف تم ہی نہیں ہو۔ یوسف علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے بلا کہ وقت ختم ہو گیا، ملنے کا وقت آ گیا، یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہاں میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے انتقام نہیں لیتا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، حالانکہ میں کمزور تھا، تم طاقتور تھے، تم نے جو ظلم میرے ساتھ کیا ہے، جو زیادتی میرے ساتھ کی ہے، میں نے برداشت کی ہے، لیکن آج میرے پاس قوت بھی ہے، میرے پاس لشکر بھی ہے، میرے پاس بادشاہت بھی ہے، میرے پاس فوج بھی ہے، ایجنسیاں بھی ہے، پولیس بھی ہے، سارے کارنامے میرے پاس، ساری اس ملک کی، مصر کی طاقت میرے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہی سوچ، یہی فہم، یہی فکر یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رکھنی چاہیے۔ دل وسیع کرو، بھائی بھائی کا کبھی دشمن نہیں ہوتا، چچا دشمن نہیں ہوتا، چچا دار دشمن نہیں ہوتا، محلے دار دشمن نہیں ہوتا، مسلمان دشمن نہیں ہوتا۔ ہاں سوچ میں سمجھ میں فرق آ سکتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی اختلافی گفتگو ہے، میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، مثال کے طور پر ایک مثال دینے لگا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، بات توجہ، کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، آپ شادی کا سامان لینے کے لیے کپڑے کی بڑی دکان پر چلے گئے ہیں، خریدار مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، دکاندار نے ایک تھان نکالا، سامنے رکھا، دولہے کی بہن نے اس کو اٹھا کر پیچھے رکھ دیا، یہ کپڑا اچھا نہیں ہے، ہم اپنی آنے والی بھابھی کو اتنا گھٹیا کپڑا پہنائیں تو ہماری بےزتی ہے۔ اس نے دوسرا تھان سامنے رکھا، اس کو دوسری بہن نے پیچھے کر دیا، تیسرا رکھا، تیسری بہن نے پیچھے کر دیا۔ اب یہ تھان متفرق کو سامنے رکھتا رہا دکاندار، کوئی کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، ایک کو پسند آیا، دوسری کو نہ آیا۔ اب ان کے درمیان میں کپڑے کا پسند ہونا یا نہ ہونا، جوتی کا پسند ہونا یا نہ ہونا، میک اپ کے سامان کا پسند آنا یا نہ آنا، یہ دنیا کے چھوٹے اختلاف اس سے بھی کم ہے۔ میرے مسلمان بھائی، ہم جب اٹھے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے محمد مصطفیٰ نے زندگی کیسے گزاری ہے، اٹھے کیسے ہیں، چلے کیسے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، دیکھا کیسے ہے، کھایا کیسے ہے، پیا کیسے ہے، سوئے کیسے ہیں، جاگے کیسے ہے، تبلیغ کیسے کی ہے، نماز کیسے پڑھائی ہے، وعظ کیسے کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو زندگی کے تمام شعبات سے گزار کے ایک طرف کھڑا کر دیا ہے۔ میرے نبی کے اندر مسلمان اللہ نے دو کمال رکھے ہیں، تیرے اندر ایک کمال ہے، میرے اندر ایک کمال ہے، بادشاہ ہے اس کے اندر ایک کمال ہے، کوئی نام انسان ہے اس کے اندر ایک کمال ہے۔ نبی کے اندر دو کمال ہے، نبی کے اندر دو خوبیاں ہیں، ایک ذات ہے، ایک صفات ہے۔ میرے نبی ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کو جب تم ذات کے اعتبار سے دیکھو گے، میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، میرے نبی کے 4 بیٹیاں ہیں، میرے نبی کے 3 بیٹے ہیں، میرے نبی کے چچا ہیں، میرے نبی کی پھوپھیاں ہیں، میرے نبی کی ماں ہے، میرے نبی کا باپ ہے، میرے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اور جب تم
کر سوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. میرا نبی زمین پہ چلتا ہے جوتی پہ نجاست اسی کے ساتھ نجاست نہیں لگتی. یہی میرے نبی کا کمال ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.